بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور ہم اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک دفعہ میں بیت المقدس میں ایک چٹان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس سال حج کی سعادت نہ ملنے پر افسوس کر رہا تھا، کیونکہ حج میں صرف 10 دن باقی رہ گئے تھے۔ جب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے اور دن بھی بہت تھوڑے ہیں جبکہ میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، پس میں پیچھے رہ جانے پر رونے لگا۔ اچانک میں نے ایک غیبی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے سری سکتی، مت رو، بے شک اللہ نے ایسے لوگوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے جو تمہیں مقام حج تک پہنچا دیں گے۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا، حالانکہ میں بیت المقدس میں ہوں اور دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو اس غیبی آواز نے کہا، غمگین نہ ہو، اللہ تم پر مشکل کام کو آسان فرما دے گا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اس غیبی آواز کی سچائی جاننے کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے 4 نوجوان داخل ہوئے۔ ان کے چہرے اتنے نورانی تھے گویا سورج ان کے چہروں سے طلوع ہو رہا تھا اور نور ان کی پیشانیوں سے چمک رہا تھا۔ ان میں ایک باروب اور باجلال نوجوان آگے بڑھا اور باقی اس کے پیچھے ہو گئے۔ ان سب نے بالوں کا لباس اور پاؤں میں کھجور کے پتوں کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ وہ چٹان کے قریب ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کے انوار سے مسجد بھر گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے رب عز و جل، شاید یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے تو مجھ پر رحم فرمائے گا اور جن کی صحبت مجھے عنایت کرے گا۔ وہ گنبد میں داخل ہوئے تو نوجوان ان کے آگے آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے تھے۔ ہر ایک نے 2 رکعتیں ادا کیں۔ پھر وہ نوجوان اپنے رب عز و جل سے مناجات کرنے لگا۔ میں اس کی مناجات سننے کی خاطر اس کے قریب ہو گیا۔ پھر اس نے گریہ وزاری کی اور تکبیر کہی اور ایسی نماز پڑھی جس نے میرا دل اور دماغ سلب کر لیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بیٹھ گیا۔ باقی 3 اس کے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے ان کے قریب جا کر سلام پیش کیا۔ نوجوان نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے سری سکتی، اے وہ شخص جسے آج غیبی آواز کے ذریعے خوشخبری دی گئی کہ اس کا حج اس سال فوت نہیں ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا، جی ہاں، آپ کی آمد سے کچھ دیر پہلے مجھے غیب سے بتایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا، اے سری سکتی، آپ کو ہاتف غیبی کے آواز دینے سے ایک لمحہ پہلے ہم خراسان شہر سے بغداد کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں ہم نے اپنی ضروریات پوری کیں اور بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ کیا۔ پھر خواہش پیدا ہوئی کہ شام میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کر لیں، پھر مکہ مکرمہ حاضری دیں گے۔ ہم مزارات کی زیارت کرنے کے بعد اب یہاں بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے میرے سردار، آپ خراسان میں کیا کر رہے تھے؟ اس نوجوان نے بتایا، ہم اپنے دینی بھائیوں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم اور حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکٹھے بیت الحرام کے ارادے سے بغداد آئے۔ میں بیت المقدس کی زیارت کرنے آ گیا اور وہ دونوں دیہات کے راستے سے چلے گئے۔ میں نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، خراسان سے بیت المقدس تک 1 سال کی مسافت ہے۔ اس نے کہا، اگرچہ 1000 سال کی مسافت ہو، بندہ اس کا ہو، زمین بھی اس کی ہو، آسمان بھی اس کا ہو، زیارت بھی اس کے گھر کی ہو اور ارادہ بھی اسی کی بارگاہ میں حاضری کا ہو، تو پھر پہنچانا اور قوت و قدرت مہیا کرنا بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج کیسے مشرق سے مغرب تک کا سفر 1 دن میں طے کر لیتا ہے؟ کیا وہ اپنی قوت سے اتنی مسافت طے کرتا ہے
یا قادر عز و جل کی قوت و ارادے سے۔ جب ایک بے جان جامد سورج جس پر نہ حساب ہے نہ عذاب ایک دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ اس کا ایک بندہ ایک دن میں خراسان سے بیت المقدس پہنچ جائے۔ اللہ عز و جل ہی قدرت و قوت کا مالک ہے اور خلاف عادت کام اسی سے صادر ہوتا ہے جو اس کا محبوب اور مختار ہو۔ اے سری سکتی، دنیا و آخرت کی عزت اختیار کر اور دنیا و آخرت کی ذلت تک پہنچنے سے بچ۔ میں نے عرض کی اللہ آپ پر رحم فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزت کی طرف میری رہنمائی فرما دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ جو بغیر مال کے امیری، بغیر سیکھے علم، بغیر خاندان کی عزت چاہتا ہو تو اسے چاہے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اس کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس سے مطمئن ہو، اس لیے کہ دنیا کی صفائی میں میل کی ملاوٹ اور اس کے میٹھے پن میں کڑواہٹ ہے۔ میں نے پھر عرض کی اے میرے سردار، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنے انوار کے ساتھ خاص کیا اور اپنے اسرار سے آگاہ فرمایا، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا اب حج بیت اللہ اور سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت مقصود ہے۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ سے جدا ہونا روح کے جسم سے جدا ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور میں بھی ان کے ہمراہ بیت المقدس سے بستی کی طرف چل پڑا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ اس نے کہا اے سری سکتی، ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو کیا نماز نہ پڑھ لیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے مٹی سے تیمم کا ارادہ کیا تو اس نے کہا یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ پھر وہ راستے سے کچھ ہٹا اور ایسے چشمے پر لے گیا جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے وضو کیا اور پانی پی کر کہا اللہ کی قسم میں اس راستے سے کئی مرتبہ گزرا لیکن پانی کا چشمہ یہاں کبھی نہیں پایا۔ اس نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا۔ ہم نے نماز ظہر ادا کی، پھر عصر تک چلتے رہے، پھر اچانک حجاز کے پہاڑ اور دیواریں ہمارے سامنے ظاہر ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تو حجاز مقدس کی زمین ہے۔ اس نے مجھ سے کہا آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ میں گریہ وزاری کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اے سری سکتی، کیا تم ہمارے ساتھ داخل ہوگے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جب ہم باب الندوہ سے داخل ہوئے تو میں نے دو شخص دیکھے، ان میں سے ایک بوڑھا اور دوسرا جوان تھا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مسکرائے اور کھڑے ہو کر معانقہ کیا اور کہا الحمدللہ علی السلامتی۔ میں نے اپنے رفیق نوجوان سے پوچھا اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا عمر رسیدہ بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم اور جوان حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ ہم سب اپنی طاقت کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ حالت سجدہ میں مجھے نیند آ گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں غم زدہ شخص کی طرح تنہا رہ گیا۔ ان کو مسجد حرام، مکہ مکرمہ اور مینا شریف میں بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملے۔ میں ان سے بچھڑنے کی وجہ سے روتا ہوا واپس آ گیا۔ نصیحت چینل کے ناظرین، ان لوگوں کی صفات جنہوں نے عشق کو چھپایا اور ہمیشہ عشق کرتے بھی رہے، سلام عام کیا، کھانا خیرات کیا، ہمیشہ روزے رکھے، راتوں میں نماز پڑھتے رہے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے، گناہوں سے اجتناب کرتے رہے، مخلوق سے کنارہ کش رہے اور مولا عز و جل سے مناجات کے لیے خلوت اختیار کی اور خلوت و تنہائی میں بھی اطاعت کرتے رہے، لہٰذا اللہ نے ان کی خطائیں معاف فرما دیں، ان کے درجات بلند کیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جوانی میں توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ عز و جل کی بندے سے یہ محبت اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ نوجوان تر اور سرسبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرف سے شہوات اور لذات سے لطف اٹھانے اور ان کی رغبت پیدا ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے،
اس کے باوجود محض رضائے الہی کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے مقبول بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان جب توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان 70 قندیلیں روشن کی جاتی ہیں اور ملائکہ صف بستہ ہو کر بلند آواز سے تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ جب ابلیس لعین اس کو سنتا ہے تو کہتا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے ایک بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ تو ابلیس ملعون اس طرح پگھلتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ منقول ہے کہ جب بندے کا گناہوں سے بھرا ہوا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کے نامہ اعمال میں کیا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود، اس کا نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر اس کا نامہ اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق نہیں تو کیا ہوا، میری رحمت تو اس کے لائق ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بے شک میں نے اس کو بخش دیا اور معاف فرما دیا اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔